جس طرح مکہ مکرمہ کا خاص تحفہ آب زمزم ہے، اسی طرح مدینہ طیبہ کا خاص تحفہ یہاں کی کھجوریں ہیں، اور اگر دونوں کا موازنہ کریں تو دونوں شیریں اور نہایت مزیدار۔ مدینۃ الرسول، مدینۃ النبی، شہر مدینہ کی مشہور کھجوریں یہ ہیں۔ ان میں پہلے نمبر پر عجوہ کھجور، جس کے متعلق خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہار منہ عجوہ کھجور کے 7 دانے کھانے سے انسان دن بھر زہر اور جادو کے اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ شہر مدینہ کی بہترین کھجور عجوہ کھجور ہے۔ پکنے پر سیاہ چاکلیٹی رنگ ہو جاتا ہے، سائز چھوٹا، گول یا قدرے بیضوی ہوتا ہے۔ اس کا ریٹ دیگر کھجوروں کے مقابلے میں قدرے زیادہ ہوتا ہے۔ پھر شہر مدینہ کی ایک اور کھجور عنبر کھجور ہے، جسامت اور ذائقہ کے لحاظ سے حیران کن کھجور ہے۔ مدینہ کی تمام اقسام سے سائز میں یہ بڑی کھجور ہے، مارکیٹ سے یہ آپ کو اویلیبل ہے، مل جائے گی۔ پھر خضری کھجور نہایت ہی میٹھی ہوتی ہے، ذائقہ اور خوشبو اس کا بے مثال، سائز درمیانہ ہوتا ہے۔ اس کا رنگ بھی گہرا چاکلیٹی، قدرے سیاہی مائل اور چمکدار ہوتا ہے۔ جب آپ کھجوریں وہاں سے خرید رہے ہوں، لے رہے ہوں، تو آپ دکاندار سے پوچھیں گے، ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا کہ کون سی کھجور ہم خرید رہے ہیں۔ اگر خضری نام لیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے۔ اسی طرح شہر مدینہ کی ایک بہت ہی مشہور کھجور مبروم ہے، نسبتاً بڑے سائز کی کھجور ہے۔ اس کا پچھلا حصہ قدرے پتلا اور زرد، جبکہ منہ کی طرف والا حصہ بھاری اور سیاہی مائل ہوتا ہے۔ ذائقہ اور مخصوص خوشبو بہت عمدہ ہے۔ ان کے علاوہ بھی کئی قسمیں ہیں کھجوروں کی، برنی ہے، سغرا ہے، کلمی ہے، سکری ہے، صبا ہے، سیمانی ہے۔ جو آپ کو وہاں پہ اویلیبل ہو، آپ کو دکاندار پیش کریں گے۔ شہر مدینہ کا ایک اور خاص تحفہ خاک مدینہ بھی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، مدینہ طیبہ کے غبار میں شفا ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ جذام اور برص کو آرام ہو جاتا ہے۔ مخصوص جگہ کی مٹی، جنہیں صعیب اور وادی بطحان کہا جاتا ہے، ان امراض کے لیے خصوصیت رکھتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار کے مرض کا علاج اس مٹی سے کرو۔ اکثر علماء اس علاج کو مجرب کہتے ہیں۔ تو خاک مدینہ بھی وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہے، زائرین اور حاجی خاک مدینہ بھی لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو آسان کرے، آپ کے سفر کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔